لاہور کی کینٹ کچہری نے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے ہولناک مقدمے میں نامزد رضا ڈار سمیت 4 ملزمان کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران پولیس نے ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں، تاہم ان سے چھینے گئے پیسوں کی ریکوری اور مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ سماعت کے دوران 3 ملزمان ساجد، حسن رضا اور سکندر کی جانب سے وکیل سلمان شاہد نے دلائل دیے، جبکہ مرکزی ملزم رضا ڈار کی طرف سے کوئی قانونی نمائندہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ کراچی کے پوچھ علاقے کلفٹن میں بینک کے باہر ڈکیتی کی ایک ہولناک واردات کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا، جبکہ ملزمان لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ساؤتھ محظور علی کے مطابق مقتول آکاش نے اپنے والد اور ایک ساتھی کے ہمراہ 3 تلوار کے قریب واقع نجی بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوائے تھے۔ جب یہ شہری رقم جمع کروانے کے لیے بورڈ بیسن پر واقع دوسرے بینک کے باہر پہنچے تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ان کی کار پر حملہ کر دیا۔ اس دوران بینک کے سیکیورٹی گارڈز نے مزاحمت کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس پر ملزمان کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں نوجوان آکاش جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان گاڑی میں موجود 25 لاکھ روپے کی رقم کا ایک تھیلا لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات بھی شدید فضائی حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جنوبی ایران کے ساحلی شہروں اور جزائر بندر عباس، بوشہر، قشم، کیش اور ابو موسیٰ میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے باضابطہ تصدیق کی ہے کہ ایرانی فوجی ٹھکانوں پر کارروائیوں کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید حملوں کا واضح اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ امریکی افواج وسط ایران میں واقع اسٹریٹجک مقام کوہکولانگ غازلہ کو نشانہ بنانے جا رہی ہے۔ ان حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی سنگین حد تک بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ایک بار پھر شدید حملوں کا اعلان کرتے ہوئے خلیجی خطے میں شدید کشیدگی کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ مشہور ریڈیو میزبان ہیو ہیوج کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکی افواج اب وسطی ایران میں واقع اسٹریٹجک مقام کوہکولانگ غازلہ کو نشانہ بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے تہران پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت محض ایک آزمائش تھی، جس کی پاسداری کرنے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں کے لیے اب ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی اور وہاں سے گزرنے والے دیگر ممالک کے تجارتی کارگو پر 20% ٹیکس عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری آپسی ہم آہنگی بہت اچھی اور خوشگوار ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات نیتن یاہو سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اس سے بروقت آگاہ کر دیتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا تصویراتی فیصلہ کرتے ہوئے نئی بندرگاہ کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اماراتی لاجسٹک کمپنی UAE کے مشرقی ساحل یعنی فجیرہ کے علاقے میں ایک نئی کثیر المقاصد بندرگاہ اور کنٹینر ٹرمینل بنانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ اس اہم منصوبے کا بنیادی مقصد خلیج عمان کے ذریعے بحری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانا اور دبئی کی مشہور جبل علی بندرگاہ پر انحصار کم کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی تنازع کی صورت میں ملک کی معیشت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ واضح ہے کہ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جس کے جواب میں امریکی صدر نے بھی ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے۔ شمالی پاکستان اور مانسیرا سمیت ملک بھر کو ہلا کر رکھ دینے والے 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کے 21 سال بعد بالاکوٹ کے زلزلے کے ملبے سے ایک لاپتہ بچے کے باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ یہ باقیات 4 سالہ معصوم جمال شفیق کی ہیں، جو اس ہولناک قدرتی آفت کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ بچے کے والد شفیق الرحمان کے مطابق وہ اپنے تباہ شدہ مکان کی دوبارہ تعمیر کے لیے جب ملبے کا ڈھیر ہٹا رہے تھے تو وہاں سے بچے کے ڈھانچے کی باقیات ملی۔ انہوں نے بتایا کہ زلزلے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور اب ملبے سے ملنے والے کپڑوں اور جوتوں کی مدد سے انہوں نے اپنے دیرینہ لاپتہ بیٹے جمال کی حتمی شناخت کر لی ہے، جس کے بعد علاقے کی فضا ایک بار پھر سوگوار ہو گئی ہے۔
سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے ملک کی سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیا ہے۔ اتحادی فورسز کے ترجمان کے مطابق سعودی فضائی دفاعی نظام نے ان میزائلوں کو کامیابی سے روک کر کسی بھی ممکنہ نقصان سے محفوظ رکھا۔ یہ میزائل حملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب اس سے قبل حوثی باغیوں نے صنعا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر ہونے والی بمباری کا الزام سعودی عرب پر عائد کرتے ہوئے اس کے اہم انفراسٹرکچر اور ایبھا ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد کشیدگی کے باعث یمن کے تمام ہوائی اڈے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس تازہ ترین محاذ آرائی سے خطے میں گزشتہ 4 سال سے جاری نازک جنگ بندی کا خاتمہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔